الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين هو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم أوليائي تحت من قبائي صدق رسوله النبي الأمين الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کاملارا رہنما پیر کاملارا رہنما بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی یہ اللہ سنتا کتاب تھوڑے دے مہتر کر دو جی بڑی مہربانی اسا الحمدللہ آل سنت اور آل سنت عقیدہ بیان ہو رہا ہے بندہ پروردگارم رب دا بندہ امت احمد نبی سونے نبی پاک دی امت دوست دارے چار یارم حضور نے چارہ یارنوں مننے ہیں تے مولا علی دی اولاد دی تابعداری کرنے ہیں دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خواب پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خواب پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی کچھ اونے نسل رسول مندے نے اصحاب محمد انکار کر دینے کچھ اونے فقط ذکر صحابہ کر دینے آل رسول تو انکاری نہیں اللہ دی زمین دی آسمان دی چھت تلے سنی کو تیرا مذہب ہے جڑا نبی دی آل نوی سلام کرنے والا ہے حضور دی صحابہ نوی منن والا ہے کچھ اونے فقط پنجا نو مندن کوئی 12 نو مندن تے 4 نو نہیں مندے سنی او ہوندہ ہے جڑا پنجا نو بھی منن والا ہوئے 12 نو بھی منن والا ہوئے حضور دے 4 یارہ نو بھی منن والا ہوئے بلکہ مدنی دے سارے یارہ نو منن والا ہوئے دوست دارے 4 یارم تابع اولاد علی مذہب
حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھئے سارے صلاۃ و سلام پڑھئے سارے دروشی پڑھئے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سب میرے نام مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ حضرات تسا میرے نال ذکر کرنا ہے اثر آڑ کے تقریر کرنا ہے ٹھیک ہے نا اسی یہ نہیں ویکھدے کوئی مجمع بہت بڑا نہیں تے کو تقریر چنگی نہیں کرنا نہیں نبی پاک دا ذکر اللہ سنہ دا ذکر بڑے بڑے مجمع دا محتاج نہیں اللہ جانتا ہے کتاباں چ پڑھے ہیں بزرگاں تو سنے ہیں ایک پاسے 70,000 دا مجمع ہوئے ایک پاسے کلی مائی غریبنی کلی اچ بیٹھ کے مدینہ پاک منہ کر کے عرض کرے نا میری آساں دا تو ہی سہارا یا رسول اللہ زہرا دا بابا 70,000 دے مجمع چھڈ کے کلی مائی دی کلی دے کرم فرما کے تشریف لے جاندے ہیں میری مائیاں بہناں بیٹیاں نے بڑی مہربانی یہ بھی توجہ پوری کرو اور ایک کھانے دا سسٹم کچھ دیر تک بند کر دینا چاہیے کسی دنیا دا ذکر ہوئے تے ہر شے رک جاندی ہے یہ تے مدنی سرکار دا ذکر یہ کھان پین دا سلسلہ جڑا نا ان کچھ دیر تک موقوف کر دیو کیونکہ چند لمحے نے پھر محفل ختم ہو جائے گی تے اساں صرف لنگر کھانی نہیں آئے اساں ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ نال اپنے روح نو مشرف تے مکرم کرنے واسطے آئے تُساں جڑے حضرات بیٹھے ہو تُساں کوئی آسرا کرنا ہے کوئی سبحان اللہ کو ماشاءاللہ ایک بار چاکا کھول کیا کہوں سبحان اللہ تھوڑی جور چیز سبحان اللہ تُساں اگر نہ بھی آنکھوں نہ تو سانو پھر بھی کوئی پریشانی نہیں ایسا ذکر کرنا ہے نہ میں کدے کے وقار سے نہ گلشن کی بہار سے ہمیں کام ہے تو بس ذکر یار سے بس ذکر یار سے لیکن ایسا جانے کہ نال توڑا بھی حصہ پیندہ رہے نا اور اللہ جانتا ہے خطیب جدو خطاب کرنے واسطے بیٹھتا ہے نا تے او دے نیت ہوندی کہ میری زبان چک جملہ نکلے تے کسی سامنے بیٹھے بندے دل تے چوٹ کر جائے او دے دل دی دنیا بدل کی او دی محبت دا قبلہ گنبد خضرا ہو جائے تے تمام کران دی بخشش دا بہانہ بن سکتا ہے بزرگوں تسی میرا توجہ کرو ایک بزرگ سن حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی شیخ شرف الدین او فرماندے میرے ایک ہم عصر بزرگ سن محدث فوت ہو گئے تے میں انہوں نے خواب چ ویکھیا 3 دن تو بعد جنت دی سیر کر رہے ہیں میں پوچھیا اللہ دے نیک بندے ہو تساں اپنا دنیا تے رہ کے اللہ دے دین دی تے حدیث مصطفیٰ دی بڑی خدمت کیتی ہے کس نیکی دی عوض مہربانی ہوئی جنت ملی انہوں نے فرمایا جڑی نیکی میں دسی گئی نا قبر ہے فرشتیاں نے فرمایا جب میں قبر سے گیا اٹھایا بٹھایا تے سوال کرن لگے تے حاطف سے اللہ دی ندا آ گئی فرمایا او بوڑھے تجھ سے میں تیرے اعمال کا سخت حساب لیتا لیکن یاد کر ایک دن تو ایک محفل میں واز کر رہا تھا تیرے واز کی مجلس میں میرا ایک گناہ گار بندہ آ کر بیٹھ گیا تیرا واز سن کر اس کے دل میں میرا خوف پیدا ہو گیا میرے خوف کی وجہ سے اس گناہ گار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کے آنسوں کو دیکھ کر تیرے خدا نے اسے بھی بخش دیا ہے تجھے بھی بخش دیا ہے دعا کرن دی بخش دا بہانہ بن سکتا ہے اس واسطے خطیب دی کوشش ہوندی کہ سامنے بیٹھے لوگ نے ان دی توجہ پوری رہے اور نکلن والا ہر جملہ جڑا ہے او دعا کرن واسطے ذریعہ ثواب و نجات ہوے ہن درود شریف تساں میرے نال مل کے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ عرش تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں زیادہ نہیں آؤں دے تیریاں دا جملہ سب نے میرے نال مل کے پڑھنا ہے عرش تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں عرش تک
یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں بڑی مہربانی آ چکے بولو آقا گدایاں تیریاں پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیا پیار کیتا جی خدا نے نال تیرے سونیا نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمایاں تیریاں نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمایاں تیریاں عرش تک یا مصطفیٰ ان بات کریم کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی وزیران فی الارض و وزیران فی السماء فرمایا میرے دو وزیر زمین اندر نے میرے دو وزیر آسمان اندر نے زمینی وزیران دے نام ابو بکر تے عمر نے آسمانی وزیران دے نام جبرائیل تے میکائیل نے وزیر ہوتے ہوندے نے جتھے کسی دی بادشاہی ہوئے لولاک دے والی نے خود فرمایا میرے آسمانہ وچ بھی وزیر نے میرے زمینہ وچ بھی وزیر نے معلوم ہویا تیرے میرے نبی دی شاہی ستاں زمینہ تے بھی ہے ستاں آسمانہ تے بھی ہے عرش تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں اللہ خالق کائنات ان کو سنا نعرہ تحقیق بھی مار رہے ہیں شاید بول کہنے نعرہ تحقیق نو کیونکہ جو روشنی کی امیر سے کہہ رہے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں ہماری منزل خزاں نہیں بابا ہم تو بہاروں کو مانتے ہیں ہمارے دامن پنج تن کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں ہم سنی ہیں نبی کے سارے یاروں کو مانتے ہیں سبحان اللہ سارے آنکھوں یار تو کوئی پریشانی ہے تو نہیں نہ تو بڑے ایزی ماحول سے بیٹھے ہو حضور دے میلاد دی محفل پاکاں دا ذکر کر رہے ہیں ذرا سن کے آنکھوں سبحان اللہ ورنہ ساتھ پڑھی جانا ہے تسی آخر دن انشاءاللہ فرشتہ لکھنا ہے جناب کرامن ہے بڑا منصف میڈیا بیٹھا ہے چوٹھی کا نہیں لکھتا پکی کتاب تھوڑا تصور تخیل وہم کمان اٹھنا بیٹھنا سارا انداز لکھنا ہے کہ یا اللہ تیرے نبی دی محفل وچ بیٹھ کے بڑی محبت لجاجت نازمندی ڈوب خوب کے یا اللہ تیرے محبوب دا ذکر کر رہے ہیں اور جنہ محفل وچ بیٹھ کے دل وچ نبی پاک دا ادب زیادہ ہوندا ہے اونا مدینے والے دا اس امتی تے کرم زیادہ ہوندا ہے بڑی معروف روایت ہے حضور شہنشاہ بغداد غوث ثقلین مغیث دارین حضرت پیران پیر پیر عبدالقادر جیلانی سرکار آپ تشریف فرمانے محفل پاک تھے علی حیتی جناب دا نوکر خاص خادم خاص وضو کرانا لا جوڑے چکن والا وہ بھی بیٹھا ہے تے اچانک خطاب کردیاں آپ نے ممبر نو چھوڑیا تے علی حیتی دے سرانے کھلو گئے کچھ دیر بعد کیفیت ختم ہوئی علی حیتی نو جاگ آئی وہ اونگے سن ستے سن بیٹھے محفل تو آپ دی مجلس سے بہنے والے بندے کوئی آمنے سن ہوندے غریب نواز معین الدین اجمیری ورگے تے زخی سرور ورگے رحمت اللہ تعالی اللہ دے ولی بڑی بڑی پرواز والے لوگ ہوندے سن ایک ساتھی عرض کرنا کہ حضرت علی حیتی ہے نا خادم ہی ہے نا حضور نوکر ہی ہے جتیاں چکن والا ہی ہے نا یہ دے سرانے ممبر چھڑ کے جناب کھلو گئے آپ نے فرمایا اصل سے میں خطاب کردیں واز کردیں نبی پاک سرکار دا نام نامی اسم گرامی محمد سارے انگوٹھ چم کے اکھانا لاؤ نام نامی اسم گرامی
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اکھاں نو لایا ہے اپنا نام لے آئے نا علی ایتھی دے دل وچ پیار آیا انہیں بڑی محبت تے لجاجت تے نیازمندی تے ڈوب کھوب کے درود پڑھے ہے او دیاں اکھاں بند جو ہوئیاں نے تے خواب وچ مدینے والا تشریف لے آیا ہے تے حضور تساں کیوں آئے ہو فرمایا علی ایتھی ستیاں ویکھدا رہیا فقیر جاگدیاں دیدار کردا رہیا ہے اس واسطے اساں تانوں بار بار ترغیب دلا رہے ہیں تیار کر رہے ہیں تسی محفل وچ بہنا ذرا چوکس ہو کے ذکر اسی پاکاں دا سنن واسطے بہنے ہیں اور تسی بالخصوص تساں لوگ جڑے تسی زیادہ گرمی برداشت کر سکتے ہو ساڈی نسبت اللہ تعالی برکت عطا فرمائے تو جنہ ادب زیادہ ہوندا ہے اوناں سائیاں دا کرم زیادہ ہوندا ہے صاحبان گرامی قدر میں جڑی قرآن شریف دی آیت کریمہ پڑھی ہے او دا ترجمہ سماعت فرماؤ ذوالحج شریف دا مہینہ ہے اور میں تواڈے سامنے اللہ دے ولیاں دا ذکر کرنا ہے کیونکہ بزرگ فرماندے نے اللہ دے ولیاں دا ذکر کرنا تے سننا انجی ہے جویں انہاں دی ظاہری زندگی چ انہاں دے کول بیٹھ کے تے فیض حاصل کرنا ہے ایک بات دوسری بات علماء نے اس کو حدیث نہ منسوب کیتا ہے کہ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارت الذنوب اللہ دے نبیاں دا ذکر کریے تے اللہ عبادت لکھدا ہے اللہ دے ولیاں دا ذکر کریے تے اللہ گناہ معاف فرما دیندا ہے تیسری بات نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ارادہ ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف جڑا بندہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ دی مجلس وچ بواں رب دے کول بواں اللہ دے جسم تو پاک ہے جسمانیات تو پاک ہے زمانے تو پاک ہے زمانیات تو پاک ہے رب دی ذات ہے کہ بندیاں سمائی جڑا بندہ آندا ہے اللہ دے میں انتہائی قریب ہو جاواں فرمایا فلیجلس مع اہل التصوف اہل تصوف صوفیاء اللہ دے ولیاں کول بیٹھ جائے انہوں رب دا قرب نصیب ہو جائے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار فرمایا جڑے اللہ دے دوست ہوندے نے نہ انہاں نوں دنیا تے کوئی خوف ہے کوئی آ جائے کوئی ٹر جائے کوئی مر جائے وہ انہاں دی نظر صرف اللہ تے ہوندی ہے ولا هم یحزنون تے قیامت والے دیہاڑے بھی وہ گناہگار اپنا غمگین نہیں ہون گے پڑھی قرآن شریف دی آیت پھر پڑھی ہیں تین نبی پاک سرکار دی زبان پاک دی روایتاں ہن سنو ایک آیت بات واضح ہو جائے گی اللہ دے ولیاں کول جڑا بیٹھ جاندا ہے انہوں رب دا قرب نصیب ہو جاندا ہے مائی رابعہ بصری دا نام سنے حضرت مائی رابعہ بصریہ رحمت اللہ دی ولیہ سے آپ دا آستانہ دی زیرت ہوندا ہے لنگر شریف چلدا ہے ایک مزدور روز گزردا ہوتوں انہوں ایک دن خیال آیا کہ اے مائی صاحب دا آستانہ لوگ اتنا لنگر کھاندے نے ادا مطلب پیچھے کو آٹا دانا ٹیر سارا سٹور ہوئے گا رات ہوئی انہیں خیال کی تک دو چار بوریاں آٹے دی میں بھی لے ہونا وہ جس لے گیا تو انہیں وہ مطلب مائی صاحب وضو کرنے گئیاں سان اگا ویڑے سے بڑھ گیا سارا ویڑا پھوڑیا انہیں کچھ بھی نہ لبا بڑا حیران ہویا جس لے باہر نکلنے لگا تک وہ خادم سی جڑا وہ نفل پڑھتا اس پہ پڑھ لیا اس نے کدھر آیا تھا ان کا جی میں چوری کرنا آیا سا مائی صاحب وضو کر کے انہوں نے کہا ماں جی چوری کرنا آیا بندہ انہیں پوچھو انہیں جرم کیوں کیتا مائی صاحب فرمایا پترا تنو کیڑی گل نے مجبور کیتا تو چوری کر اس نے کہا مائی صاحب پہلے میں بڑا جرم کر بیٹھا تو ہن میں سچی گل دساں گا بچے زیادہ نے وسائل تھوڑے نے اے تواڈے آستانے دا لنگر چلدا ویکھیا ہے تے میں سمجھا پیچھے کو واہ سارا آٹا سٹور ہونا ہے کو دو بوریاں میں بھی لے آنا تے فرمایا پھر اس نے کہا جی میں تواڈا پورا ویڑا ویکھیا ہے مینوں تے اپنے تو بھی غریب نظر آیا ہے کوئی شے نظر نہیں آئی مائی صاحب مسکرا پئیاں اچھا فرمایا تو ولایت دے کار ڈاکا ماریا ہن کو جتیاں دی دکان ہے چوری کرے تو انہوں کی لبنا ہے سونا جتیاں لبنیاں نے پینیاں جتیاں چاہیے چور نوں کوئی کپڑے دی دکان پھوڑدا چوری کرنا کم تے برا ہے لیکن لبنا کی وچوں کپڑا تے جن نے ولایت دے کار ڈاکا مارے کوئی شے تو نہیں لبنیاں مائی صاحب فرمایا پتر تینوں سب کچھ لب جائے گا لیکن شرط ہے تو وضو کر کے تے دو نفل پڑھنے مرتا کیا نہ کرتا انہیں وضو کیتا مائی صاحبہ نے قبلے دی سمت درست کرائی مسلے دے کھلا رہا دو نفلہ دی نیت کرا کے جس نے نیت لئی اللہ دی ولیہ نے ہاتھ چک لے رب کائنات دی بارگاہ دعا منگ دیاں نے کونین دے مالکا میرے ویڑے بڑے آئے کچھ نہیں لبا میں تیرے ویڑے واڑے آئے اے خالق کائنات اللہ تیرے ویڑے واڑے آئے اگر تو نے اس کا مقدر نہ بدلا اگر تو نے اس کا مقدر نہ بدلا
یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے یہ دیوان خالی پلٹ کر جو جائے یہ دیوان خالی پلٹ کر جو جائے یہ نظر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے حضرات نفل پڑھی جمدہ آئے دو پڑے نے سلام پھیرے آئے ہٹک نیت لیند آئے پھر سلام پھیر دائے پھر نیت لیند آئے ساری رات گزر جاندیے نفل پڑھتا رہے آئے فجر دا ویلا ہو گیا مائی رابعہ بصریہ نے فرمایا بیٹا میں تے تنم دو نفل پڑھنا واسطے آکھیا تو ساری رات نفل اندر گزار دیتی ہے رو کی عرض کرتا ہے بوڑھی اماں جیڑا رب ساری زندگی اندر نہیں ملیا تو میں نو دو نفل اندر ملا چھوڑے آئے کہیوں دیا سیاں نیا ان ولیاں پاکا دے دھرتے منظور دعاواں ہندیاں نے کون ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا من راد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع التصوف فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے میں اللہ دے ولیاں کول بواں میں اللہ کول بواں رب دے ولیاں کول بیٹھ جے انہوں قرب خدا نصیب ہو جائے گا ان ولیاں پاکاں دے در تے منظور دعاواں ہندیاں نے ہڑ بگدے نے جدوں ہنجواں دے پھر معاف خطاواں ہندیاں نے اللہ دے ولیاں دی برکت دے نال اس گناہگار نو معافی نصیب ہوگی اور اللہ نے توبہ دی توفیق عطا فرما دی حضور دوست فرمانتے اور یہ بھی گل یاد رکھنی میں شروع سے دس دیا ہاں جی بیعت کرن لگیاں تے پیر منن لگیاں ویکھ لیا کرو جڑی شرطاں رسول خدا علیہ السلام دسیاں نو ٹھیک نے کوئی چار کپڑے ود پا لیتا بھی اللہ دا ولی ہے جی تے کوئی بالکل ہی انج نہیں اللہ دا ولی او نہیں ہوندا جڑا کتے تے رچ تے بندر تے گھوڑے تے کتے تے جناب گھوڑے نچان والے درباراں تے مجاور بن کے بہنے والے اور جناب بوٹیاں دے کوٹے لا کے آل سنت دے سر چڑھنے والے اور لوگ آتے جی اے سنیاں دے پیر نے صاحبہ سنی دا پیر دے پیشوا سنی دا رابر تیرا نما او نہیں ہوندہ جڑا کتے تے بٹیرے تے رچھل چان والا ہوئے ساڑھا پیر تے پیشوا ہوئے جیدہ تن بھی محمد دا غلام ہوئے جیدہ من بھی محمد دا غلام جیدے چہرے والے خدا یاد آ جاوے جیدے کول ببو تے تنو اللہ دے ذکر دی توفیق نصیب ہو جائے وہ اللہ دا ولی ہوگا ٹھیک ہے نا اور جیدہ عقیدہ بھی ٹھیک ہوئے اے نہیں کہ جناب حضور دے صحابہ اور مندہ بولدہ ہوئے تے صرف حال دی گل کردا نہیں اے دین دے جسم دیاں دو اکھاں نے ایک دا نام آل ایک دا نام اصحاب جی میں ایک اکھ تو کانا انسان مکمل نہیں ہوندا ایویں ایک گھر نال پیار کٹ جائے تے بندے دا ایمان مکمل نہیں ہوندا سبحان اونچی تے آکھو جناب میں لگدا میری گل دی سمجھ تانوں کوئی نہیں ہوندی ہے جی میں پنجابی بالکل ٹھوس جنی کو میں بول سکتا ہوں انہی کو پنجابی بولدا پیا کوئی سبحان اللہ کو ماشاءاللہ تہاڈا ریئیکشن میں دسے گا کہ تانوں گل سمجھ آ رہی ہے اچھا سنیے اگلی گل میں حدیث پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماندا اولیاء تحت من قبائی جڑا میرا ولی ہوندا ہے رب آندا میری رحمت دی چادر تھلے رہندا ہے تے جڑا او دے کول بیٹھ جاندا رب اونوں ہی اپنی رحمت عطا فرما دیندا ہے مثال دے طور تے حضرت بابا فرید کا نام سنے ساڑھے چشتی سلسلے بزرگ نے میں صرف دس رہے ہیں اولیاء اللہ دنا سچی محبت انہوں دن عقیدت تے پیار تے چاہت اے جڑیاں ساڑیاں بہناں نے جنہاں محفل پاک دا اہتمام کیتا ہر سال کر دیاں نے ماشاءاللہ اللہ انہاں نو صاحب اولاد بھی فرمائے اور جڑی مائی صاحبہ فوت ہوگی اللہ پاک انہوں کروڑ جنت نصیب فرمائے یقیناً دیکھو نا جنہاں کتنی کوشش کر کے گرمی دے موسم دے اندر جناب لنگر پکایا دعوت دیتی ہے اتنے مہمان بلائے مہمان نوازی کی تھی کادے واسطے کہ ساڑھے کار سونے نبی پاک دا میلاد ہو رہے ہیں تے جڑا نبی پتھر مارن والے دعاواں دیندا ہے میلاد کرانے والے تے کرم ہوے گا ہی نہیں انشاءاللہ میں دعا کرنا اللہ سونے محبوب دی زلف گراگیر دا صدقہ تے حضرت غازی عباس شہنشاہ دا صدقہ تے امام علی اصغر سرکار علیہ السلام دا صدقہ اے جنہ ساری بہناں کول اولاد نہیں اللہ پاک انہاں بیٹیاں نو بہناں نو صاحب اولاد فرما آمین دیا کھونا جناب دلوں آمین آکھونا آج جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت ہے پرواز رکھتی ہے
سنیے جناب، حضرت بابا فرید سرکار ایک بزرگ نے شیخ شہاب الدین سہروردی، اے بابا فرید سرکار شیخ شہاب الدین سہروردی کو مرید ہونے واسطے ٹر گئے، نال دو بزرگ اور بھی نے، حضرت غوث باولک دا نام سنیا، ملتان ٹپے تے دربار سے غوث باولک زکریا ملتانی، تے تیسرے بزرگ سن حضرت نجم الدین کبرا سید سن۔ یہ تینے سید شیخ شہاب الدین سہروردی دی بیعت کرنے واسطے ٹر گیا آستانے تے۔ جس وقت لنگر کھادا تے ظہر دا وقت ہو گیا، پوچھا بھئی کیویں آئے ہو؟ آکھا جی اساں بیعت کرنا آیا۔ انہوں نے فرمایا پہلا وضو کرو، ظہر دی نماز پڑھیے۔ وضو کرنے گئے تھے، حضرت نجم الدین کبرا نے وضو فرما لیا ہے، حضرت بابے فرید دی واری آئی نا، دیکھ بوڑی مائی جڑی آستانہ دی خدمت کر دی ہے، وہ دی ہاتھے جو سرائی ہے، ساڑھے پنجابی چلوٹا آکھ دے وضو کرنے والا، مٹی دی سرائی سمجھ دیں تو اس طرح اچھی طرح سمجھ سکتے ہو، او دن ہے جی کروا جی، او دن وضو کرانا والی مائی جس نے انہیں پریا وہ کروا تے پانی پا رہی، بابا فرید سرکار نالے ہاتھ تو رہنے نالے مائی دے چہرے وال ویکھ رہے ہیں، ہاتھ توندیاں جناب خاتون دے چہرے وال ویکھیا، دیکھی جا رہے ہیں، ایک کروا ختم ہو گیا، مائی دوسرا کروا لے کے آئیے، فرید پاک ہاتھ تو ہی جاندے نے وہ بھی ختم ہو جاندہ ہے، تیسرا کروا جدو لے کے آئیاں نے ادھا کروا لگا ہے، وضو مکمل ہو گیا ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی دی نظر پہ رہی ہے، فرید پاک جدو وضو کر کے گئے نے، آپ نے فرمایا فریدہ تو نبی پاک دا فرمان سنے ہو، حضور سرکار نے فرمایا جدو وضو کرو دے کفایت دا پانی استعمال کرو، تھوڑے تو تھوڑا پانی استعمال کرو، ادھے لوٹے نال بھی وضو ہو سکتا ہے، 2.5 لوٹے پانی دے کروے لا رہے ہیں۔ فرید پاک نے فرمایا شیخ جدو تیرے آستانے دی خادمہ وضو کران لگی ہے، میں دے متھے والے ویکھیا دوزخی لکھیا ویکھیا، منو خیال آیا قیامت دا دن ہوے گا جدو جناب اصحاب کعب دے ولیاں دے درد کتا جنت دے اندر جا رہا ہوئے، آستانہ شیخ شہاب الدین سہروردی دی مائی دوزخ دے اندر جا رہے ہوئے، عزت نہیں روے گی یا شیخ جڑے 2.5 کروے پانی دے لاگیاں ایتے ہاتھ توندہ رہا اتے تیری مریدنی دے مقدر توندہ رہا۔ میاں صاحب رومی کشمیری فرماؤں دے نے کلم ربانا ہاتھ ولیاں دے لکھے جو من پاوے ولیانو رب طاقت بخشی تے لکھے دیکھ مٹاوے، اس اللہ دی ولی دی برکت نال جناب اس مائی دی تقدیر بدلی گئی صاحبو۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربا شسل الناس، اللہ دی زمین دے کچھ لوگ ایسے بھی ہوندے نے انہوں دے بال ٹکٹے ہونگے، کردبات دی وجنہ کپڑے جناب پھٹے پرانے ہونگے، لیکن لو اقسم علی اللہ لا برہو منہو، کسی گل دی قسم کھا لیندے نے اللہ پھر اپنی تقدیر بدل دیندہ ہے، اپنے بندیاں دی تدبیر نہیں بدلدا۔ وہ کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا، جدو رب دا ولی بن جاندا ہے تو اللہ آندا بندیا جدو تو میرے ال ٹریا سا تو کوئی کام میری مرضی دے خلاف نہیں کیتا، ہن جڑی دعا تو منگے گا تیرا رب تیری مرضی دے خلاف نہیں فرمائے گا۔ اور ایسا جڑے برصغیر پاک و ہند مسلماناں ساڈے تے کرم ہے، اسلام ایتھے آیا ہے، ایتھے نبی تشریف نہیں لے آئے کوئی، اے اسلام آیا ولیاں دے صدقے نال ہے، ایتھے اسلام بسدہ بھی ولیاں دے صدقے نال پہ آئے تے تیرا ملک بچدہ بھی اللہ دے ولیاں دے صدقے نال پہ آئے ہیں جی ہے نا۔ حضرت معین الدین اجمیری سرکار آج شیر پڑھیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، اے شیر داتا صاحب نو وصال فرمایا تقریباً پونے 2 صدیاں ہو گئیاں سن، پونے 200 سال بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لے آئے نے،
داتا سرکار دے قدمہ جب کے چلا کیتا ہے تے پونیاں 2 صدیاں وچ کسی انج دا تعارف نہیں کرایا جویں دا غریب نواز نے داتا صاحب دا کروایا اور بعد وچ وچ کسی نہیں کروانا جڑے جملے آپ دی زبان تے جاری ہوئے نا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آر رہنما فرمایا کہ گنج میں نہ خزانہ اللہ دے فیض دے خزانے اللہ دی تقسیم بنڈن والا مظہر نور خدا اللہ دے نور دا مظہر نا کسارا پیر کامل کوئی ناقص جائے تے داتا صاحب پیر کامل بن کے مل دینے کوئی کامل بھی ٹور جائے تے داتا صاحب انہوں بھی رہنما بن کے مل دینے یہ اللہ دے ولی دی شان اور یاد رکھو محبوبان خدا نہ تعلق اساں آستانے تے جانے ہیں سن لوگ آندے جی کی لین جاندے ہو اے ہتھاں چا دین دا کی فائدہ جی لبدا کی ہے ہتھاں چا دیتے ہیں لبدا کی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک محدث نے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سرکار دے شاگرد نے تے امام بخاری دے دادا استاد نے آپ ایک راہ جا رہے ہیں توجہ کریو ذرا ہتھاں چا دیندے ہیں لبدا کی ہے ایک راہ جا رہے نے ویکھے ایک مجوسی اگ نو پوجن والا اگ نو سجدہ کری بیٹھا ہے اللہ دے ولی نے فرمایا رب دے بندے اے پیشانی رب دی اگے جھکدی چنگی لگدی ہے اونے کہا نا اگ میرا خدا ہے تے تم ہی میرے نال رل کے سجدہ کر حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا اگ تیرا خدا ہے رب میرا خدا ہے میں خدا نو الہ منن والا ہوں جڑا پوری کائنات رب العالمین الہ تے معبود تے برحق خدا ہے مکالمہ ہو گیا بات مناظرے تک چلی گئی ہے عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا تو آگ نو خدا منن والا ہے میں اپنے رب العالمین نو خدا منن والا ہوں چال اسا آگ دی اندر تیرے خدا کو فیصلہ کرا لینے اگر تیرا خدا سچا ہویا تینوں بچا لوے گا اگر میرا خدا سچا ہویا میرا خدا تے ہے ہی سچا جڑا رب العالمین حضرات بات پڑی مکالمے تک پہنچ گئی اللہ دے ولی نے اس آگ نو پوجن والے مجوسی پنڈت نو بازو تو پھڑے آئے لے کے آگ دی اندر چلے گئے نے آگ نہ اللہ دے ولی نو ساڑ دیئے نہ مجوسی نو ساڑ دیئے اللہ دے ولی دعا کی تھی کونیں دے مالکا تینوں منن والا بھی بچ گیا ہے آگ نو خدا منن والا بھی نہیں شڑدہ پیا حاطف چنی دائی آئی میرے بندے آگے نو کدی معاف نہ کر دی اے تا بچے آئے ہوندہ ہے اے دا ہاتھ تیرے ہاتھ بچ آ گیا ہے جنو آگ تو باہر نکلے اے اپنے رب دے سہارے تے آوے تو اپنے خدا دے آسرے تے آؤ آپ باہر نکلے آپ نے فرمایا بلیا آگ نو تو خدا منن والا رب نو میں الہ منن والا تو اپنے رب دے سہارے تے ہونا ہے میں اپنے رب دے سہارے تے ہونا ہے حضرات جس لئے اندر داخل ہوئے میں مجوسی آگ دے نیڑے گیا ہے جڑا جدی پشتی سردے کرنے والا آگ نے لے لے آئے جلس لے کے آئے جناب کپڑے انہوں آگ لگ جان دیئے جسم سڑنا شروع ہو جان دائے اللہ دا ولی آگ دے اندر چلا گیا کئی منٹ تک کھڑیاں ہو کے کلمہ پاک دا ذکر کر دارے آئے شاہ بوجدم باہر آئے نے اللہ دے ولی محفوظ نے کہنا میں چاہنا میں ایک مجوسی ہوئے اگنو پوجن والا ہوئے او دا ہاتھ اللہ دے ولی دے ہاتھ دے اندر آ جائے اللہ دنیا دی اگ تو بچا لیندہ ہے اگر بندہ مسلمان ہوئے کلمہ نبی پاک دا پڑھنے والا ہوئے کسی اللہ دے کامل ولی دے ہاتھ چاہتا جائے تو امید اللہ قبر قیامت دی گرمی تو محفوظ فرما لے گا ٹھیک ہے اور سنو مولوی اشرف تھانوی مولوی اشرف تھانوی وہ ساڑھے مذہب پتہ نہیں انہیں ایک روایت لکھی ہے کہندہ بھی بغداد چک بزرگ بصر چک بزرگ رہندے سن وہ فوت ہو گئے تے فوت ہون تو پہلا انہوں نے پتہ لگا بھئی ساڑھے شہر چک کفن چور رہندہ جڑا بندہ مر جائے وہ جنازے نال جاندہ ہے قبر تک جاندہ ہے نشانی رکھتا ہے لوگ کارا جاندے نے قبر کھول کے پچھو کفن کر لیندہ بندے دا آپ نے انہوں بلایا فرمایا تو کفن چوری کرنا ہے چھپ کر گیا فرمایا گل سن میں ساری زندگی حضور دی شریعت دے مطابق گزاری ہے تو مرن تو بعد میں نے بے پردہ نہ کری تو کفن دی قیمت میرے کو پہلے لے لے ٹھیک ہے آپ نے 5 درم دے دیتے جڑے کہ کفن دی قیمت تو بھی زیادہ پیسے سنگے درم دینار سنگے اس آکے بڑی گالے ڈبل دیاڑی لگ گئی اللہ دی قدرت اللہ دی ولی دا بھی شال ہو گیا دے مرد ناہی ہوتے کر دینے پریدہ
پوشی کی ہویا جے دنیا تو ٹر جاندے نال خاموشی حضرات گرامی قدر رب دے ولی دا وشال ہو گیا غسل ہویا کفن ہویا جنازہ ہویا یہ جناب بندہ نال چلا گیا اللہ والے ہو کچھ جنازے ایسے ہوندے نے جنازہ پڑھیے تے میت دی بخشش ہو جاندی ہے کچھ جنازے ایسے ہوندے نے جنازہ پڑھنے والے دی اللہ بخشش فرما دیندا ہے اللہ دے ولی نو جناب دفن کر دیتا گیا اے بندہ بھی نال قبر تک گیا ہے نشانی رکھ کے واپس آ جاندا ہے لوگ گھراں نو چلے گئے اپنے کشف دے واپس آیا قبرستان دے اندر پہنچیا شہر خاموشاں سناٹے دا عالم آگے قبر تو مٹی ہٹائی قبر کھولی ہٹھاں جناب قبر دے اندر لیا قبر دے اندر اتر کے اللہ دے ولی دے کفن ہاتھ پائے حضرات حوالہ میں پہلے کوٹ کرا دیتا ہے بات ریکارڈ ہو رہی ہے جس لئے کفن ہاتھ پائے اللہ دے ولی نے باؤں پھڑ لے آئے حضرات شہر خاموشاں قبرستان تاریخی دا عالم جناب مردہ بولے ہلے جلے پڑے تعجب دی بات ہے یہ بندہ ڈر گیا ہے انہیں چیخ ماری ہے قبر دے اندر گرے آئے مر جاندہ ہے اللہ دا ولی اپنے مرید خاص نو خواب اچھ ملدا ہے آدھا گل سن کفن چور نہیں ہو مڑیا میری قبر دے آیا ایک میرا کفن لانا واسطے قبر کھول کے نیچے اتر کے کفن اتارن لگ گئے میں پاؤں پھڑ لے آئے انہیں چیخ ماری ہے وہ ڈر گئے آئے تے ڈر کے مر گئے آئے تو لے جا غسل کفن دے کے قبر میرے نال بناونی ہے ہو سکتا سرکار ٹوٹے کر دیں اس بے ایمان دے جس میرا پیر تک کفن اتارن دی کوشش کیتی ہے اللہ دے ولی فرمایا ہو آپ نے فرمایا مریدہ تیرے اتے میرا حکم مننا واجب ہے ہو سکتا سرکار میں منی بیٹھا پر اے دے درسو کفن چورے ایڈی وڈی زیادتی کرنا والا لیکن تو شاہ قبر نال بنا رہے ہو اللہ دے ولی نے فرمایا کدی بھی قبر نال نہ بناندہ پر کی کراں او دی بانج پھڑ بیٹھا او دا ہاتھ جو آگے آئے لج پال پریتا توڑے تو شان دے اتنا چاہتی ہوں دا کی فائدہ ہے اللہ دا ولی کامل ہوئے اگر ہاتھ وچ ہاتھ لے لیندہ ہے کامل ہوئے گا تے انہوں ہاتھ لے دلا جے اگر مرید سادے کے تے انہوں ہاتھ دیتے دلا جے لج پال پریتا توڑ دے نہیں لج پال پریتا توڑ دے نہیں جتی پاں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں ہوتے خیر دوارے پا دیں دے ہوتے خیر دوارے پا دیں دے کامل ہونا شرط ہے انشاءاللہ ہتھاں جا دیتے ہوں گے قبر قیامت اچھ کم ہونا ٹھیک ہے نا باقاعدہ تنظیمہ نے اللہ دے ولیاں دے مخالفت کیتی جاندی ہے عرس ذکر میلے روکے جاندے نے اللہ دے محبوبان دا ذکر مٹ سکدا جی تجھے میرا لئے کوئی یار پکا وہ چل جانا ہے پھر بند بھی ہو جانا ہے پھر چل جانا تجھے میرے لئے توجہ فرماؤ بڑی مہربان سبحان اللہ اب توڑی بات ریکارڈ ہو رہی ہے تجھے توڑی مووی بن رہی پائی جی سبحان اللہ اچھی بات نہ خود پتہ لگے کیڑا بندہ بیٹھا سے چپ کر کے کیڑا مسئلہ کہہ رہے سے سبحان اللہ جی ایک خیال فاسد ہے کہ اللہ دے ولیاں دا ذکر مٹ جائے گا اے گو محرم شریف آ رہا ہے نا بڑیاں تنظیمہ دے تحریکہ ذکر حسین مٹانا لیا نعوذ باللہ ذکر آقا حسین پاک مٹ سکدا نہیں نہ مٹیا ہے نہ مٹ رہا ہے نہ مٹنا ہے خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے آدھا جو وقت گزردہ جا رہا ہے امام پاک دی پگڑی دا شملہ اچھا ہی ہوتا جا رہا ہے پوچھو یزید سے وہ تیرا تاج کہاں ہے پوچھو یزید سے وہ تیرا راج کہاں ہے وہ تیرا خون سے رنگی تاج کہاں ہے زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا لعنت کے سوا تیرا ذکر آج کہاں ہے آقا حسین پاک دا سرکار دا ذکر مٹنا بولو تو صحیح ناظرات نہیں نہ مٹنا میں دلیل دینا داتا صاحب دا ذکر مٹے
جی 1000 سال تقریباً ہونے لگا 978واں یا مطلب 79واں عرس گزرے 1000 سال ہونے لگا اجی داتا صاحب دی قبر دیاں کدی پھلاں دی پتیاں رب میلیاں نہیں ہوندی تیاں ذکر مٹیا غوث پاک سرکار دی 11ویں کھاندے ہو کدی ذکر مٹن دتا رب نے اے بابے فرید دا ذکر مٹیا غریب نواز معین الدین اجمیری سرکار دا پیر سیال لجپال دا حضرات میں کیڑے کیڑے اللہ دے ولی دا ذکر کراں رب ذکر نہیں اللہ دا وعدہ ہے فذکرونی اذکرکم تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا اللہ کیتا وعدہ نبھا رہا ہے اللہ داتا صاحب نے اللہ دا ذکر کیتا ممبر تے مصلی تے بیٹھ کے فرید پاک نے اللہ دا ذکر کیتا ممبر تے مصلی تے بیٹھ کے تو جو فرما میرا جملہ ضائع نہ کرو میری پوری گفتگو ایک پاسے اے جملہ ایک پاسے حضرت غوث جلی نے ذکر کیتا ہے ممبر تے مصلی تے بیٹھ کے رب ذکر مٹن دیتا نہیں جڑے ذکر حسین مٹان دی ناپاک کوشش کردے نے انہوں نے کہو خبیثو بدبطنو وہ جڑا ممبر تے مصلی تے بیٹھ کے رب دا ذکر کرے رب او دا ذکر تے نہیں مٹن دیندا تے امام حسین نے تے اللہ دا ذکر نیزے اتے کیتا ہے خنجر تھلے کیتا ہے اللہ حسین پاک دا ذکر تمہیں مٹن دے گا یہ اللہ وقیتے وعدے نہیں بارے ہیں فذکرونی اذکرکم تسی میرا ذکر کرو میں اور قیامت آ جانی خدا دی قسم ہے کائنات نے بول بول کے آکھنا ہے اکبر ورگی اذان کوئی نہیں پڑھ سکتا حسین ورگا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا یہ بھی آل سنت خاصہ ہے ایسا حضور دی آل دا بھی ذکر کرنے ہیں حضور دی صحاب دا بھی ذکر کرنے ہیں ٹھیک ہے نا آپ وقت یہ نہیں بھی 10 دن محرم دا ذکر کر رہے تھے باقی سارا سال سوں گے نہیں او دی کوئی شان نہیں جنہوں حضور نے نال سمایا صدیق پاک نوں جی میں ذکر اولیاء کرنا یہ صحابہ پاک اولیاء کرام دا اعلیٰ ترین درجہ ہے صدیق پاک عمر پاک جنہوں حضور نے اپنے نال سمایا ہے اکو سبحان اللہ آئے ہائے میرے سونے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر دنیا دے ہر بندے دے احسان دے بدلے چکا دیتے ہیں پر تیرے اسلام تے انہیں احسان نے قیامت والے دن خدا ہی تینوں احسانات دے بدلے عطا فرمائے گا تسی تکلو جا کے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی پاک سرکار نے کندیاں دے اٹھایا تے کندیاں دے چوک کے کنا سفر کرایا جی بزرگوں غار سور دے اتے بندہ نچیز نے 2 مرتبہ زیارت کی تھی اور غار سور جو بہ کے پورا واقعہ بیان کیتا ہے ایسا کو 12-14 سال تھی کو پاکستانی کو انڈیا دے مسلمان سے پنجابی سمجھنے والے سن پورا مترنم انداز ہے 5413 فٹ دا اتے انہوں نے لکھیا ہے کسی نے انہا سفر ہے 5413 فٹ صدیق اکبر نے پوری نبوت کندیاں دے چوک کے سفر کرایا ہے جی آج نکا جا بچہ ہے نا 7 سال دا انہوں پڑھا دے قرآن شریف ہے جی توجہ کرو میری طرف بزرگاں دے پیڑے مسئلے ہونے چاہیے توجہ فرماؤ نکے جے بچے جڑے آندے جی ابو بکر دا پہلا نمبر نہیں فلان دا پہلا نمبر نہیں پہلا نمبر صدیق اکبر سرکار دا 7 سال دے بچے نے قرآن شریف پڑھا دیو پیچھے سید ہون تے سخی ہون تے استاد تے عالم وہ بچے دے اگے چلن گے یا پیچھے چلن گے جی انہاں نا پاویں اساں سیداں پرے دے سینے تے نال قرآن ہے جے 7 سال دا بچہ قرآن چک لے تے سارے پیچھے چلدے نے ابو بکر تے وہ جنے صاحب قرآن چکے آئے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بڑی مہربانی میرے نال بول کے مل کے بولو کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے کہ بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے موزی دے ڈنگ چلی دریائے ایڑی نفیس تے موزی دے ڈنگ چلے دریائے ایڑی نفیس تے لیکن حضور نو نہ جگایا صدیق نے حق چکیا کو سبحان اللہ اللہ راضی ہوئے گا میرے یار دا ذکر سن کے راضی ہو رہے نے لیکن حضور نو نہ جگایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے طالب علم آل سنت مذہب دا ادنا جا میں نے کسی کو پوچھ کے دس دیو ابو بکر صدیق نے حضرت 4.5 میل بلندی دا سفر پچھے دشمن دا خوف تے کالے سیاہ رنگ دے پتھر تے پتہ بھی نہیں راہ کیڑے پاسے جانا ہے
ابو بکر صدیق نے ایک صاحب لیا. صدیق پاک دی عمر اس ویلے 51 سال ہے ساری عمر. نبی پاک سرکار دی عمر شریف 53 سال. کوئی بابا ایسا ہے 51 سال دا بابا جڑا کہ 53 سال دے بابے نے موڈے چوک کے میں 10 کلے سفر کرانا 15 سفر مشکل ہو جائے گا. عجب ابو بکر دا احسان نہیں منتا جس حضور نو موڈے چوک کے بلندی دا جناب 4.5 میل سفر طے کرایا. کوئی بندہ میں ٹیلی فون تے 10 دے زوار بھائی نا ماشاءاللہ کہہ رہا رابطہ ہے بڑے پیار کرنے والے ساتھی نے اساں انہاں نال محبت کرنے ہیں. انہاں نوں 10 دی صدیق اکبر نے کوئی ساہ لیا آوے حضور میں تھک گیا لتاں پیڑ کرن لگ پئیاں نے تے حضور تساں ہن تھوڑی دیر بیٹھ جو نہیں جناب اساں ویکھیا بڑے بڑے تکڑے تے جرتی والے جوان جناب خالی واپس اتردیاں تے چڑھدیاں گوڈے گھٹدے نظر اوندے. تھکاوٹ ہو گئی ہے تے 14 صدیاں بعد سیڑھیاں بن گئیں تے راہ آسان ہو گیا پھر بھی بندہ تھک جاندا ہے. ابو بکر تیری عظمت تے کروڑا سلام نے تو نبی پاک نو کدیاں پوری نبوت اور رسالت کدیاں تے اٹھا کے صدیق پاک غار سور چ لے گئے. اوتھے جا کے نہیں آکھیا حضور ہن میں تھک گیا ذرا آرام کرنا. حضور تساں بہو تے میں غار دے اندر اترنا. اترے غار صاف کیتا کھڈاں نے سر دی پگڑی لا لئی پاڑ پاڑ کے کھڈاں چ دیکھے ایک سوراخ وڈیا کی اڈی رکھ کے جنا بہ گیا. سونیا تشریف لایا میرے پاک نبی فرما ابو بکر پگڑی کی دے گئی. حضور میں تے وار چھڈیے تو اڈے تو وار کے پھاڑ کے کھڈا بند کر چھڈیاں نے. میرے نبی اودوں فرما دیتا نا ابو بکر او میرے تو پاک وارن والیا بڑیاں بڑیاں پگاں والے کول تیرا ذکر نہ کراواں میں نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا ہے. میرے پاک نبی سرکار جناب گود وچ لیٹ گئے. اللہ دی پوری زمین دا جملہ دے کے جا رہے ہیں رب دی پوری زمین دے ایک ہی ابو بکر ملے گا جنہیں نبیاں دے امام نو 3 دن 3 راتاں چوڑی اچ پا کے کلیاں تکیا ہے. صحابہ فرماندے نے سرکار دے چہرے جلال تے جمال انہاں بھی نظر نہیں ٹکدی. اساں چہرہ مصطفیٰ ویکھنے تے اکھاں تے ہاتھ رکھنے ہاں انگلیاں دے پوریاں دے وچوں جڑی جان ایک جگہ نہیں بچدی ہے وچوں سرکار دا چہرہ تکنے جمال مصطفیٰ ظاہر برداشت نہیں ہوندا. ابو بکر تیری عظمت نو سلام ہے 3 دن تے 3 راتاں بلا شرک تے غیر مصطفیٰ دا چہرہ تکن دی اللہ نے تینوں شہادت عطا فرمائی. اچھی سبحان اللہ بنتی نا اچھی سبحان اللہ. ٹھیک ہے اور پھر بھی نہیں 3 دن 3 راتاں. اچھا انہیں کی جس میں مثال دینا میں تو شعر میں بڑے ہوندے نے لیکن بزرگاں دی میں بار بار کہنا کہ جی مسئلے پیڑے ہونے چاہیے. 3 دن تے 3 راتاں توجہ خاص نبی پاک سرکار نے صدیق پاک تے پائی اور توجہ بندے دی گل بنا دیندی ہے جی. جڑی کچھوا ہے نا مادہ کچھوا اجن کچھو کمان دے او انڈے دے کے تے اوتے نہیں ویندی او انڈے وال ویندی دیندی او دی توجہ دے نال اللہ بچے پیدا فرما دیندا. او دی توجہ دی اتنی برکت ہے. ایک بزرگ ہوئے نا حضرت باقی باللہ رحمت اللہ باقی باللہ معنی اللہ کے ساتھ لو لگانے والا. انہوں نے ایک مریض سی آنائی روٹی آپ عصر تو بعد بولتے نہیں سن ذکر فکر ہی کرتے سن. مہمان آ گئے تے انہاں کہا جی اساں حضرت نو ملنا ہے. انہاں فرمایا بھی حضرت تے جڑے نہ ہو تے گل بات نہیں کر دے. خیر اس نائی نے کھانا پکایا لنگر کھوایا انہاں نو اچھی توازو کیتی. مغرب دا وقت ہویا نماز پڑھی سلام کیتا آکھن گے حضرت صاحب تساں تے مصروف سو ذکر فکر پر تواڈے اس خادم ساڈی بڑی خدمت کی اساں بڑے راضی ہیں. مہمان چلے گئے حضرت باقی باللہ سرکار نے فرمایا ہاں بھئی تو مانگ میرے کو کی مانگنا ہے آج میں تیرے تے بڑا راضی ہوں. اسا کہ سرکار دعا کر دو اللہ مہربانی کرے. فرمایا نہیں تو مانگ کچھ تے میں دین دے مطلب موڑے چاہاں. اسا کہ سرکار جے دین والا سخی ہوئے تو چھوڑی بندے نے واہ سری پھیلا لینی چاہیے. اسا کہ سرکار جے کچھ دینا ہے جے پھر مینوں بھی اپنے ورگا باقی باللہ بنا دیو. اب برتن چھوٹا ہے ظرف چھوٹا ہے شے بڑی منگ لئیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اپنے اجرج بلا لیا جتے بہ کے ذکر فکر کر دینا سامنے بٹھا کے بزرگاں نے کہا ایک لمحے دی توجہ پائی ہو جا دیکھیا جس لے غور دے نال بس ایک لمحے دی توجہ نے انج دا بنا دیتا بھی جویں دی آواز باقی باللہ دے قلب وچوں آ رہی انج دی اس نان بائی دے وچوں آنی شروع ہو گئی. جناب جویں دی شکل صورت شباہت ادھر اوویں دا نقشہ اس پاسے بن گیا. تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھلیا جڑے باہر لوگ سنن ویکھیا بھی ویکھیے کرم کی کیتا دتا کی باقی باللہ سرکار نے. حضرات دیکھیا تے
پہچان نہیں ہو رہی. فرق صرف اینا جڑے اصل واقعی باللہ سن او زندہ سن او جڑا سی نا او غلام تے مرید او فیض برداشت نہ کردیاں وصال کر گیا. مطلب ہے ایک لمحے دی توجہ اگر ایک غلام نو باقی باللہ بنا سکتی ہے, سونے مصطفیٰ دی نبوت تے رسالت تے توجہ نے ابو بکر نو کتنا کیمیا بنایا ہوئے گا. تائیوں دیا سیاں نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے. صدیق دا لفظ سب دی زبان تے جاری ہوئے کتنا بلند مقام ہے پایا. توڑی زبان جو سننا چاہنا کیڑا جڑا میرے نبی دے یاروں سچا مندہ ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو پوچھیا گیا چاندی دی تلوار نو چاندی دی مٹھ لگانی جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جائز ہے. پوچھن والا کہندا ہے کنے لائیے؟ فرمایا ابو بکر صدیق نے. انہاں کہا جناب تساں میں ابو بکر نو صدیق مندے ہو؟ آپ لیٹے سن اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا نام هو صدیق هو صدیق هو صدیق. ابو بکر صدیق ہے, ابو بکر صدیق ہے, ابو بکر صدیق ہے. فرمایا جڑا ابو بکر صدیق نہیں مندہ میں انہوں مومن نہیں مندہ. پیار کیتا حضور دے صحابہ نال. اس واسطے تو سب میرے نال مل کے پڑھنا ہے کتنا بلند مقام ہے پایا. بولو دسیں حضرات. صدیق نے بستر نبی دے کو لگایا. تین دن تین راتہ حضور گارے سوچ رہے تے بھائی جانا اللہ تم سب نو لے جائے. تسی ویکھنا کہ اس پہاڑ تے چڑھنا کتنا مشکل ہے. دو بوتلاں پانی دے لے دن ایک تے بندہ پی لیندا دوسری پین تے قابل نہیں رہندی. گرمی اتنی ہو جاندی سخت گرمی. تین دن تے تین راتاں ابو بکر صدیق دے گھروں کھانا جاندا رہے. حضرت اسماء سرکار دی عائشہ صدیقہ سرکار دی بڑی بہن صدیق پاک دی صاحبزادی روٹیاں بنا کے تے جناب بکریاں دودھ چو کے تے جناب غارج پہنچان جاندی آ رہی. دو پھیرے جناب ایک ٹرم لگنی جان آن دی. اس خاندان دی عظمت نو سلام ہے جنہ نبی پاک سرکار اہل بیت تے پھر شان وکھری ہے نا سبحان اللہ. لیکن میں عرض کر کے یہ خاندان ہے جن شروع اسلام ہے حضور سرکار دا تن من اولاد سب کچھ فدا حضور تو. تن من اولاد سب کچھ فدا حضور تو. حیاتی ساری ساتھ نبھایا صدیق نے. حیاتی ساری ساتھ نبھایا صدیق نے. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے کہ بستر نبی کو لگایا صدیق نے. سنت دا خاصہ ہے اساں ذکر پنج تن کرنے ہیں تاں بھی کلم تروڑنے ہیں. اساں ذکر صحابہ کرنے ہیں تاں بھی اسی دل و جان تو کرنے بحمداللہ. تو منگو آخر دم تک مسلک محذب تے معتدل تے اللہ قائم دائم ثابت فرمائے. سنیے جناب میں اللہ دے ولیوں دا ذکر کر رہا ہوں. یہ بھی صحابیت ولایت اعلیٰ ترین درجہ ہے. ساڑھے برصغیر پاک کو اسلام کس وسیلے دے نال آیا؟ بولو اللہ دے ولیاں دے صدقے. اور اسلام بچدا بھی ولیاں دے صدقے نال پیا تے تہاڈا ملک وسدا بھی اللہ دے ولیاں دے. بول چھڑو جی. 1965 دی جنگ تو ہوئی ہے جی. اودو انڈیا دیاں جرنیلاں دیاں گلاں اج بھی پڑھیاں جا سکدیاں تاریخ اندے وچ. وہاں دے اسی راوی دا پل توڑن واسطے نا کہ پل توڑ دئیے تے لاہور دا رابطہ باقی شہراں نال منقطع ہو جائے. پل توڑن واسطے اساں جننے بھی بمب مارنے ہیں نا کہ ثابت چوڑے والا بابا جڑا چوڑی چ بمب لے کے تے راوی سٹی آندا ہے. وہ کون سن؟ اور حضرت داتا علی جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بزرگ ہوئے جی مولانا محمد عمر چشتی رحمۃ اللہ علیہ لاہور دے مناظر سن. انہاں اپنی کتاب وچ گل لکھی ہے کہ داتا صاحب دا عرس شریف ہوئے تے آخری دن جمعہ دا دن آ گیا. پتہ عرس پاک دے موقع تے ہزاراں لوگ جمع ہوندے نے. او پھر بڑے علماء دے خطابات ماشاءاللہ ہوندے نے. پیران عظام علماء سب گدیاں تے سلام کر دیاں. آخری خطاب فرماندے میں کر کے اتریاں تے ایک بندہ کھڑا ہو سکھا جی 5 منٹ مینوں ہی مل جان گے. فرماندے میں دا مذہبی ذوق ویکھ کے میں کہ بھئی تو مائک تے آ جا. وہ مائک تے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ دے بندے ہو اللہ دا گھر ہے جمعے دا دن ہے عرس پاک دا موقع ہے ہزاراں لوگ جمع نے سچی گل کرانگا جان خدا نو دینی.
1965 دی جنگ وچ میں ایز اے کمانڈر جنگ وچ شامل سا مسلمانہ پاکستان دی طرفوں میرے سارے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے انڈیا نے اعلان کیتا سی خاکم بداہن اسا ناشتہ صبح دا لاہور کرنا ہے پاکستان فتح کر کے نعوذ باللہ نازل خرافات انہوں نے کہا جی میرے کو 2 گوڑے رہ گئے تھے میں سوچنا بھی 2 گوڑے زخمی میں جگہ جگہ تو ہو گیا میں نے یقین ہوگا بھی شہید میں بھی ہو جانا 2 گوڑے میں چنگی جگہ تے فائر کرا بس میں وہ محاذ تلاش کر رہا کہندہ جناب رات دا ٹائم ہے میں محاذ تلاش کر رہا ویکھنا کیاں ایک کال ساوے چولے والا بابا میرے مورچے دے قریب آ جاندا ہے مینوں آ کے آندا ہے نوجوانا گوڑا فائر کردا کیوں نہیں میں نہ اللہ دیا بزرگا پیشائیں ہو جا میری تلوار دی عزت میری توپ دی عزت لینا آ جاؤیں آکھن لگا تو گولا فائر کردا کیوں نہیں میں کیا میرے کو 2 ہی گوڑے نے میں کسے چنگی جگہ دے فائر کرنے نے جتھے دشمن دا کاری تے بھاری نقصان ہوئے بزرگاں دا نوجوانا گوڑا فائر کر کیوں ڈرنا ہے میں آکھنا بابا تو فوج دا قانون نہیں جاندا پیشائیں ہو جا میں اپنے طریقے دے نال فائر کراں گا بزرگ اور میرے نیڑے ہو گیا مورچے دے نیڑے ہو کے آندہ نوجوانا خوف نہ کرے گوڑے فائر کرنا تیرا کم میں لیا کے دینا میرا کم میں حضرات بندہ مسجد اندر خانہ خدا آج کھڑا بول رہا ہے کہندہ میں گوڑے فائر کردہ رہا بابا چوڑیاں پر کے لیا کے دے جاندہ ہے ساری رات گزر جاندی ہے اعلان اور صبح دی پو پھٹی آوازیں ہونیاں شروع ہو گئی ہیں انڈیا نو شکست ہو گئی ہے دوڑ گئے نے جناب فوجاں پیچھے چھوڑ گئے جناب ٹینکاں دے توپاں نو چھوڑ کے دوڑ گئے نے صبح دی جس لئے پو پھٹی اجالا ہویا او بزرگ اللہ دا ولی آندہ ہے نوجوانا تیرا کم ہو گیا مطلب ملک فتح ہو گیا میں نو اجازت ہوئے اپنا جناب او مبارک پٹکا چاڑ کے موڑے درک کے جس لئے جانا لگے فرموندے نے آواز دے کے آن والے ساری رات میں نو مواد دیندہ رہا ہے اپنا تعارف دسی جا تو کونے بزرگ خاموش ہوئے پھر نہیں بولے کہندے نے میں مورچہ چھڑ کے بزرگ دے پیر پھڑ لے میں کہ اللہ دے اولیاء ان گل دسی جا ساری رات مواد کتھوں لیا کے دیندہ رہے میرے سر تیاترہ کے آندہ نوجوانا جے میں فوج دا قانون نہیں جاندہ تے تو محمد دا قانون نہیں جاندہ میں کہندہ میں حیران ہو گیا میں پیر پھڑ لے میں کیا گل کوئی ڈاڑیے میں آخنا اللہ دیا ولیہ اپنا نام دسی جا میرے سر دیا تراکے آندھنے بیٹا زد کرنے ضرور پوچھنا ہے نہیں ہو رہنگا سن لے دنیا میں نو داتا علی دینا تو یاد کر دیئے مطلب ہے ساڑھا ملک وسدہ بھی اللہ دے ولیاں دی برکت دے نال پہ آئے ساڑھا ملک بچدہ بھی اللہ دے ولیاں دی برکت نال پہ آئے ایک محبت والا کہندہ ہے جتوں رب رسول دی دید کرنی پھر کسے ولی اللہ دے پیران دی خاک ہو جا ولی رکھ دنی دل وچ غیر کوئی تو بھی خیال غیر تو پاک ہو جا پھر ملے گا تینوں محبوب تیرا پہلے بانگ رنجی چھنے چاک ہو جا دیکھ جان دیوانیاں یاری تو ذرا خوف نہ رکھ بے باک ہو جا ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ دی برکت نہ سرحدہ نو محفوظ رکھتا ہے اور او لوگ جڑے کہندے جی ولیاں نے کیتا کیے جی سنیاں دے ولیاں صرف لنگر کھوائے نہیں ساڑھے بزرگاں نے آستانے بھی چلائے نے لنگر بھی کھوائے نے تے نگاہ مار کے دلان دی دنیا بھی بدلیے تے سرحدان دی حفاظت بھی فرمائی جی توڑا ذہن چ مت خیال جن نے بھی بڑے بڑے بڑے
جتنے بھی بڑے بڑے سلطان سکندر فاتح ہوئے نا سب دے پیچھے کسی اللہ دے ولی دات تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی دا نام سنے جی سیری مار چھڑو یار. سلطان صلاح الدین ایوبی جن نے مسجد اقصی فتح کیتا سی اے دے پیچھے حضور غوث پاک دات تھے. سلطان محمود غزنوی دا نام سنے سلطان محمود غزنوی اے حضرت فاروق اعظم دی اولاد وچوں ہے تاں تے جنا ایڈا تکڑا تے ایڈا جرت مند ہے تے بابے فرید دیاں دادے وچوں ہیں. سلطان محمود جی نے سومنات دا مندر فتح کیتا تے سومنات دے مندر دی کہانی بڑی لمبی ہے تعارف سن لو. سومنات دا مندر جناب اتنا بڑا سی کو دے اندر 40 من سونے دے بت بنے ہوئے سن. 40 من سونے دے 4000 بندہ سیکیورٹی دے مامور رہندا سی. او دے پوجا پاٹ کرنے والے کنے لوگ ہون گے اور او جناب 40 ایکڑ چ او دا یعنی 40 کلیاں چ کنے مربع بندے نے گھر جا کے حساب لا لیا جی. او دا جناب او دا کورڈ ایریا جی دے اندر پوجا پاٹ کیتی جاندی اتنا بڑا مندر ہے. تے سلطان محمود غزنوی نے 39 دن حملے کیتے فتح نہیں ہو رہا تے پریشان ہو گئے. راتیں عرض کرتے ہیں کریم کائنات بڑا نقصان کرا لیا بڑے بڑے کمانڈر شہید کرا بیٹھا. اے سومنات دا مندر ہندو تے پنڈت تے لالے سارے اکٹھے ہو گئے نے. خواب سرکار کریم علیہ السلام نے فتح دی خوشخبری سنائی. صبح ایک درویش کہنے لگا جی اتنے قریب ایک اللہ دا ولی درویش فقیر ہے او دے کول جا کے دعا نہیں کراندے. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی نقشبندی بزرگ نے سلطان محمود غزنوی کی آکھنے لگا بزرگوں دعا فرمایا کہ فقیر کے پاس سلطان کو بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے یہ فقیر کا جبہ لے جاؤ جا کے سامنے رکھ کے دعا کر کے صبح حملہ کریں اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا. سلطان محمود غزنوی جبہ سامنے رکھ کے عرض کیتا یا اللہ تیرے ولی دا جبہ تے قمیض ہے اللہ دی برکت نہ فتح عطا فرما. صبح جس وقت حملہ کیتا تے جناب وہ ہندو چھڑ کے دے مندر نس گئے اللہ نے سومنات دے مندر تے فتح عطا فرمائی. خواجہ ابو الحسن خرقانی دا ہاتھ تے سلطان محمود غزنوی دے پیچھے اور سلطان محمد شہاب الدین غوری جنہوں فاتح ہندوستان کیا جاندہ ہے اے دے پیچھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار دا ہاتھ ہے. یہ بھی 39 دن جنگ کرتا رہا فتح نہیں ہو رہی. بڑا جرتی والا تے تکڑا تے جلالت تے قدامت ادھر بھی آڑا جوان ہے. یہ دی آنکھ دی سرخی ویک کے تکڑا تے موٹا ہندو بھی پانی پیتا کر بیندا ہے. جناب مندر فتح نہیں ہو رہا اجمیر دا ٹپا فتح نہیں ہو رہا. جناب راتی خواب چھتا نا درود پڑھ دیا ایک بزرگ درویش نظر آیا. ہو سا کیا سکندر محمد شہاب الدین غوری تیرا نام محمد ہے کیوں پریشان ہونا ہے. صبح حملہ کرے گا اللہ فتح دے دروازے کھول دے گا. حضرات صبح حملہ کیتا فتح کر دیا جھنڈے لاندیا اجمیر پہنچیا. اپنے سپاہی نو آندا میں مغرب دی نماز پڑھنی ہے. ہو سا کہ جناب ایتھے ایک درویش ہے معین الدین اجمیری ناس ہوں اوندے مگر نماز پڑھنے آ. مغرب دی نماز پڑھ کے جس لے پہ گیا حضرت معین الدین اجمیری سرکار نے سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز میرے امام حسین تے حسن پاک دا لاڈلا چہرہ معین الدین نمازی عمل کیتا. سلطان محمد شہاب الدین غوری دی نظر پہ گئی اللہ دے ولی دے چہرے تے حضرات تڑپ گیا اور راش کھا کے گر گیا. لوگاں اٹھایا بٹھایا وہ ہونا کو ہویا کی ہے ایڈا تکڑا کمانڈر ہوئے اتنے ہندو بیک کے بھی جنہوں ڈرنا آوے تینوں ہویا کی ہے. وہ ساتھ یار میں تے اس کل تے خش کھا گیا کہ رات خواب دے اندر ہندوستان دے اجمیر تے ہند دی فتح دی خوشخبری سنانا آلا کوئی عام بندہ نہیں. اے محمد دے مسلح دا امام تے اللہ دا ولی معین الدین اجمیری ہے رضی اللہ. ایک بزرگ جی وہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دا نام سنے علی پر سجدہ شریف انہوں نے مرید نے تو ہیڈ ماسٹر صاحب ریٹائر ہے. وہ لکھتے ہیں کہ 1965 کی جنگ ہو رہی تو میں خواب وچ ویکھیا تے حضرت صاحب دوڑ دے تشریف لے جا رہے ہیں. میں پوچھا جی کتے چل رہے ہیں کہ رن کا چکو علاقہ ہے میں اس پاسے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کیوں انڈیا نے حملہ کر دیا. انہوں نے کہا جی تسی لاہور جاؤ. انہوں نے بدبختاں کیسا لاہور نے پہلے فتح کرنا. انہوں نے فرمایا نہیں میری ڈیوٹی اس واسطے لاہور دا تقریب نواز دی ڈیوٹی ہے. میرا مطلب گل کرنا تو انہوں کو بندہ سوال کرے تو اسی کہہ سکتے ہو کہ ساڑھے بزرگاں تے اللہ دے ولیاں نے آستانے بھی چلائے نے اللہ دے مخلوق لنگر بھی کھوایا ہے نگاہ مار کے دلان دی دنیا بھی بدلی ہے تے جناب سرحدان دی حفاظت بھی کیتی ہے. جڑے فاتحین سلطان سکندر سن انہوں دی کانڈ دے پیچھے ہاتھ بھی رکھیا الحمدللہ. اور جویں دنیا تے رہندے ہیں اللہ دے ولی فیض دیندے نے ولی کامل ہوئے سی دا جاہل نہ ہوئے بالکل جنہوں شریعت مصطفیٰ دا خود علم نہ ہوئے شریعت مصطفیٰ دا عالم ہوئے
تے پھر او دے اتے عامل ہوئے عمل کرنے والا ہوئے انشاءاللہ پھر جڑا جملہ دی زبان چ نکلدا ہے سبحان اللہ اللہ پھر او دی لاج رکھدے آیا جڑی دعا منگدا اللہ انجی فرما دیندا ہے میں پھر دعا منگاں گا اس موقع تے اللہ انہاں ولیاں دے ذکر دا صدقہ آج جڑیاں بہناں ساڈیاں محفل کرا رہی ہیں بے اولاد نے اللہ انہاں نوں صاحب اولاد فرمائے تسی دلو آمین آکھو نا جی آمین آکھو حضور شہنشاہ بغداد غوث پاک سرکار دا صدقہ اللہ انہوں نے صاحب اولاد فرمائے اچھا میں تھکتے نہیں گئے جناب تسی ہاں جی نہیں لگتا تھک گئے اس میں ہاں جی پھر ایک بار اچھی سبحان اللہ دیا آپ پتہ لگا ماشاءاللہ جی دروشی پڑھیے الصلوۃ والسلام علیکم بس اختتام پر میں مکار لگا کیڑی کیڑی جناب دسو اچھا بس میں سنا دینا مینوں بزرگاں ذرا ہوڑ چھڑیا انہاں کہ مسئلے کرنے نے شعر نہیں باڑے سنانے تو میں اس واسطے اور شعر بڑے ہوندے نے الحمدللہ میں تمہیں بھی سنانا اے سنو جی حضور شہنشاہ بغداد غوث پاک سرکار دی حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی عنہ حضور غوث پاک سرکار نے بڑا پیار ہے حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ دا آستان ہے تے ایک مائی او دا ایک پتر ہے ایک کوئی پتر ہے وہ فوت ہو گیا اس موڑے چک لیا تے گلی گلی ٹری پھر دی دیوانہ وار جدہ ایک کوئی ہوئے وہ دنیا تو ٹر جاوے تے پھر ان غم دی کفیت پوچھی جا سکتی ان بندے آکھیا انہوں دب دے دفن کریے پھول جائے گا پھٹ جائے گا اس آکھیا جی میں دفن نہیں کرنا بس میں چاہنی میرا پتر زندہ ہو جائے بندے آکھے انج نہیں ہوندا جڑا مر جائے نظام قدرت ہے اللہ دی قدرت ہے انہوں کو سر کفن دے کے دفن کیتا جاندا بس وہ دیوانہ وار بولی جا رہی ہے ایک صاحب ذوق کو انہاں ورگا ٹکریا انہوں نے کہا بی بی کی چاہنی انہوں نے کہا میں چاہنی ہے میرا پتر میرے نال گلاں کرے میرے نال کلام کرے اس آکھیا بی بی اگر اے چاہنی ہے تے پھر ایک کوئی ہے بغداد دا والی جی دعا اللہ نہیں موڑ دا جڑا ٹھوکر مار دے اللہ مردیاں نو زندگی عطا فرما دیندا ہے حضرات 40 میل دا فاصلہ ہے بغداد شریف تو جناب دور دا اس خاتون نے کندیاں دے چک لے آئے دسن والے دسیا اثر دی نماز تو بعد غوث پاک پیران پیر غوث میران 40 مریداں دے نال باہر نکل دے نے ذکر فکر جاری ہوندا ہے بغداد شہر تو باہر ایک وادی سنائے اتھے آ کے ذکر فکر کر دیاں غوث پاک سرکار کچہری مصطفیٰ چلے جاندے نے وہ 40 دے 40 واصل باللہ ہو جاندے نے بی بی جدوں او واصل باللہ ہو جان گے تمہیں اپنا پتر نال لٹا دیوی غوث پاک واپس آؤندے نے سب نو فرماندے نے کم باذن اللہ یا قوموا باذن اللہ ایک نو ٹھوکر مار دینے اللہ سارے انو زندہ فرما دیندا ہے حضور غوث پاک سرکار دی نگری دا پتہ لے کے وہ جناب ٹر پیندیے منہ کر کے ول بغداد نو سورا غوث پاک نو اچھی سبحان اللہ نا اچھی سبحان اللہ میرے نال مل کے پڑھیو منہ کر کے ول بغداد نو سورا غوث پاک نو نالے قصیدے پڑھ دی جاندی ہے غوث العالمین سرکار دے نالے بغداد وال لگی جنگ دیئے او بغداد شہر جدے بارے باہو سلطان پاک سرکار فرماؤں دے نے باہو سلطان پاک نو قیام نہ سمجھنا آپ فرماؤں دے نے عالم ارواح دی اندر 5 نور 5 تن پاک دینے اللہ نے 6واں نور میرا رکھے آئے خود رسالہ روحی اندر آپ دا فرمان موجود ہے اور غوث العالمین سرکار نے بڑی محبت کرنے والے باہو سلطان پاک نے قلم چکے آپ لکھ دینے بے بغداد شہر دی کی نشانی جتے اچھیاں لمیاں چیراں تن میرا
پرزے پرزے تے چوں درزی دیاں لیراں ہو انہاں لیراں دی گل کفنی میں پاکے یارو رلساں سنگ فقیراں شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں نالے کرساں میرا 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 بغداد شہر جس لئے پہنچی ہے سردی نماز تو بعد دا ویلا آیا غوث العالمین سرکار مگوش دارین غوث ثقلین تشریف لے آئے نے ذکر ہو رہا ہے جی اللہ دا ولی ہو نہیں ہوندہ جیتے آتے کتا تے بٹیرہ باندر تے ریچھ نظر آوے عقید بارہ دربارہ جانتے ہو نہیں اب پیرڑی بڑے پہنچے جناب مون منا کے جناب بیٹھے ہوندے مطار کول رکھی 500 کتے بننے نے ساڑھے پیر سے بڑی کرامت جی کتے دا کتے نہ منن تیری گل اللہ دی مخلوق مننے ٹھیک ہے نا تیری تے نگاہ اندر رب نے انہا فیض رکھیا کہ تو نگاہ مارے تے رب دل دی دنیا زیر صبر کر دیندہ معلوم ہے جڑا ولی ہوندہ کتیاں نہ ہی پیار نہیں کردا اللہ دی مخلوق نال پیار کرنے والا ہوندہ رب دے بندے نال پیار کرنے والا ہوندہ جناب غوث پاک سرکار دی بارگاہ اور اللہ دے ولیاں دے آستانہ دے ذکر فکر ہوندہ ہے جی نا ذکر تو بغیر کوئی آستانہ بالکل کامیاب نہیں حضور غوث پاک سرکار ذکر کر دے آ رہے نہیں کلمہ پاک دا ذکر ہو رہے آئے ذکر کر دیئے کیسا مقام آیا غوث العالمین سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ رک جاندے نہیں واصل باللہ ہو جاندے نہیں پنجابی چکہ لو وہ لیٹ گئے جی مر گئے جی پنجابی چکہ دے ہو او خاتون بھی کوڑا کے بیٹھی چاڑی دیو لے انہیں بھی اپنا پتر نال قلائد الجواہر بہجت الاسرار اور دیگر آپ دی سوانے دی کرامات دی کتاباں موجود ہے اپنا پتر نال پا دیں دیئے دعا منگ دی رب العالمین اگے تے اے تے 40 روز ہی اٹھ دے ہونگے میں تاں راضی ہونا اج میرا بھی زندہ ہو جائے غوث پاک سرکار جدوں آئے نے آکے جناب آپ کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کوبو بِإِذْنِ اللَّهِ رات دا پچھلا ٹائم میں 40 اٹھ گئے ایک کوئی نہیں اٹھیا علی تین مخاطب کر کے فرمایا اے کیوں نہیں اٹھیا عرض کیتا ہادیہ ساڑھے نال نہیں آیا فرمایا تواڈے نال پاویں نہیں آیا لیٹیا تے تواڈے نالے کول کھلو کے ٹھوکر مار کے فرمایا 40 واسطے ایک حکم لایا ہے تیرے کلے واسطے ایک حکم لانا پہ آئے قم بِإِذْنِ اللَّهِ جدوں بولے آئے ادھر مکالمہ اور آئے اس پاس مئیت جوڑ کے اندیے سن فریاد پیران دیا پیران میری عرض سنی کانے تر کے بیڑا میرا اڑی آئی وچی کھپران دے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے یا شاہ جلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو چاٹے کر کے پیر جناد کامل باہو پیر جناد کامل باہو اپنے اپنے پیر دا نقشہ کا سامنے لے آکے بولو پیر جناد بے مرشدانہ شاللہ جگ تے کوئی ہووے تانے جگ سارا مار دائے جدی ڈور نیات مرشد دے نہ آر دائے نہ پار دائے تے جس کتے دے گل وچ پٹائے ہوئے انہوں وٹا کوئی نہ مار دائے فیضان دنیا تیرا حیا کر دی سارا کرم تیری سرکار دائے پیری جنان دے
کامل باہو سونا باہو پیر جناں دے کامل باہو تے کندی لگ دے کر کے ٹھوکر ماری ہے بچہ زندہ بھی ہو گیا تو زبان تے کلمہ میں جاری ہو گیا اللہ الہ ہولی پڑھیا تک تسی پڑھ لو لا الہ بنا پانیوں بوٹا پھلدا نہیں بنا تیل تو دیوا بڑھدا نہیں بن مرشد کلمہ چلدا نہیں پڑھیے لا الہ الا اللہ اس بچے دی زبان تے نبی پاک دا کلمہ جاری ہو گیا ہے میرا وجدان کہندا ہے اس بچے جدو پوچھا گیا تو کیویں زندہ ہویا ہے او جناب نالے گلی بازار چلدا ہے نالے غوث پاک دی شان بیان کر کے آندا ہے پیراں دا پیر سونا والی جیلان دا پیراں دا پیر سونا والی جیلان دا سانی نا ولیاں اندر میرا دی شان دا سانی نا ولیاں اندر میرا دی شان دا پیراں دا پیر سونا والی جیلان دا سانی نا ولیاں اندر میرا دی شان دا فرماندے نے کہ میرا مرید ہوئے تو مشرق چوبے میں مغرب چواں اوکھے ویلے صد مارے فرماندے نے فقیر ہوں اللہ نے اتنا لمحہ ہاتھ دیتا ہے کہ فقیر ہاتھ رکھ کے پردے کر سکتا ہے اے حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد سرکار دا مقام ہے اور پھر کسی سوال کیتا جی تواڈے تو بعد چون والا تواڈے ہتھاں جت نہ دے سکے تے تواڈا مرید ہونا چاہے تے او دا کی طریقہ فرمایا کہ توجہ میرے علی کر کے آخ دے وے میں حضور غوث پاک دا مرید ہاں یعنی میں غوث اعظم دا شیخ عبدالقادر جیلانی دا مرید ہاں فرمایا سان قیامت دن پہچان کے او دی شفاعت کران گے اونوں قبول کر لیں گے الحمدللہ تعالی آل سنت دے مذہب کو دلائل دا انبار ہے اللہ دے ولیاں نال پیار محبت نسبت سنگت دنیا تے بھی فائدہ دیندی اور قبر قیامت جی فائدہ دے گی ہن اس تو اگلی گل سنو نبی پاک سرکار نال سانوں پیار ہے کہ نہیں ہے جی یہ سارے آپ ہے کہ نہیں ہے ہاتھ کھڑا کوئی بندہ بھی ایسا نہیں کوئی بی بی ایسی نہیں جی کلمہ گو ہوئے تاکہ میں حضور نال پیار نہیں سانوں نبی پاک سرکار نال پیار ہے جنہ ہاتھ نہیں اونچے کیتے میرا خیال وہ سوچ رہے نہ جی یا کوئی شک ہے اس گل ہے سانوں حضور نال پیار ہے تاجدار ختم نبوت اچھی بات ہے تاجدار ختم نبوت میں تو کو ووٹ نہیں منگن لگا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جدے نال پیار ہوئے او دی ہر ادا نال بھی بندے نوں پیار ہونا چاہیے حضور سرکار دی سب تو بڑی سنت اللہ دا سب تو بڑا فرض بندے ہوتے 5 وقت دی ہن آواز اوکھی نہیں کرنی 5 وقت دی نماز اللہ والے ہو حضور دی شان سنی تو سفر کر کے آئے ہو کہ سخت گرمی چھابت دے ماحول سے بیٹھے ہو یقیناً مینوں احساس ساڈے ال تے ہوا ہے کچھ بندے ہوا نہیں لگ رہی تے میرے خیال دے مطابق ساڈے تو زیادہ ثواب تانوں ہو رہا جڑے سخت گرمی تے حبس دے ماحول سے بیٹھ نبی پاک دا ذکر سن رہے ہو لنگر واسطے نہیں تساں آئے حضور دے ذکر واسطے آئے ہو تے جڑے نماز نہیں پڑھ دے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ سب 5 وقت دی نماز پڑھا میں ہاتھ نہیں کھڑے کرانے قسم نہیں چکانی صرف ایک عہد کرانا ہے کہ سب 5 وقت دی نماز انشاءاللہ پڑھاں گے دوسرا داڑھی شریف حضور دی سنت ہے اب ایک داڑیاں والے بابے بیٹھے نے ان داڑیاں انہاں نال کمپیریزن کر لے کہ کدا چہرہ سونا لگتا ہے سونے نبی پاک دے حدیث ہے کہ داڑھی دے ہر وال نے ایک فرشتہ ہوندا جڑا بندے واسطے رحمت تے برکت تے بخشش دی دعا کردا ہے اور میں تے آخنا ہونا بندہ مار کے قبر جانا حضور پوچھنا ہاں بھی تو میرا امتی ہے حضور میں امتی ہوں اگر سرکار نے پوچھ لیا کہ تیرا چہرہ تے میرے ورگا ہے ہی نہیں جڑا جواب ہوتے دینا ذرا تیار کر لو میں تم دس چلیا تے او دا بہترین حل ہے کہ حضور دی سنت چہرے تے سجاؤ جڑے بابے کچھ ہیں جو کٹ کٹ کے داڑیاں مناندے چھڑ دیو ایک لمحہ لگنا ہے زندگی موت نے چک کے نہ زندگی تو قبر دی گود چ لٹا دینا
اتھے پھر پچھتانا ہے۔ میاں صاحب فرماؤندے نے اس دن آکڑتے مغروری بندے تے نکل جانی تیری جد کیا محمد سرور عالم تیری امت میری چٹی چادر پھمڑا والی تے داغ نہ لاوی جڑیاں پھر نہ آکھی حشر دیاڑے حال ربا کی بنے ایک بلبل باغ دی اندر آلنا رہی سی بناؤں دی اجنا چڑیا توڑ محمد اڑ گئی کرلاؤں دی سبحان اللہ صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماپے حسین جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں لے او یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری نا تو اس ملنے نو یاد کرے سے تے روزے عمرہ ساری جیڑا سب تو زیادہ پیارا ہوندے وہی مٹی دی مٹھ پا کے آندہ ہے لے او یار چنگی نب گئی آخری ویلے جڑا پیارا ہوندہ پہلی مٹی دی مٹھ دے بک پاندہ ہے آندہ یار چنگی نب گئی چنگا ویلا گزر گیا ہے لے تیری میری جدائی میاں صاحب فرماؤندے نے لے او یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے تے میلے سی چار دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے عید مبارک تمہارا پتہ کی عید مبارک اللہ میدان معاشر سے ملاقات ہونی میاں صاحب فرماتے ہیں حضور دی دید ہونی ہے غلامہ دید ہونی ہے اسا ایک دوسرے دیکھ کے راضی ہونا ہے ہاں جی حضور دا صدقہ انشاءاللہ میدان معاشر اسا پار لگنا اللہ سونے نبی پاک ذوالفقار گراگیر دا صدقہ اس محفل کو قبول فرمائے چند مسئلے بیان ہوئے اللہ انہ دی برکت نال تے محفل پاک ہونے والے مور خیر دی برکت نال جنہ مائیاں نے محفل کرائی ساڑیاں بہنہ بیٹیاں سماعت واسطے آئیاں اللہ سب دیاں دلی جائز خواہشاں مراداں تمناواں التجاماں اپنی پاک بارگاہ پوری فرمائے آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ المبین محمد مولا آلی و صحابی و عطرت و ازواج و بنات و خلفاء سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ و صحابی بارک وسلم تسلیما کثیرا 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 کریم کائنات اللہ ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل کلمہ کلام تلاوت قرآن شریف میں دہتے سرور کونین درس حدیث و قرآن باز بیان خطاب محاضر توام لنگر جماع کی المشارب یہ محفل پاک یہ محبتیں یہ عقیدتیں چاہتے ہیں یا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما جن احباب نے جن مستورات نے محفل پاک کا اہتمام انعقاد و اہتمام کیا اللہ دارین کی برکتیں عطا فرما ان کے مال جان اولاد رزق عزتوں عبروں میں یا اللہ برکت فرما گھروں میں برکت فرما کاروبار میں برکت فرما جو بھی اولاد ہیں مولا ان کو صاحب اولاد فرما یا اللہ تو نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پہ کائنات کی ماؤں کو لال اور بیٹے تقسیم کیے
کریم کائنات اللہ زلف مصطفیٰ کا صدقہ، ذکر مصطفیٰ کا صدقہ، محفل میلاد مصطفیٰ کا توسل پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری ان بہنوں کو صاحب اولاد فرما، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، احباب دوست ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، خواتین و حضرات، یا اللہ دل میں جتنی بھی جائز خواہشات حاجات تمنائیں مرادیں التجائیں ہیں، یا اللہ اپنی بارگاہ میں پوری فرما۔ یا الہ العالمین اولاد والوں کی اولادوں کو نیک فرما، مجلس دعا میں کوئی بیمار ہے تو صحت و شفا عطا فرما۔ یہ قرآن پاک کچھ کلام پاک پڑھ کے ثواب میرے ملک کیا گیا ہے۔ 10 مرتبہ قرآن شریف، 3 سپارے سورہ ملک، 50 مرتبہ سورہ مزمل، سورہ یاسین، سورہ رحمان درود شریف ہے۔ جتنی کلام پاک صحیح پڑھی گئی یا اللہ تیرے پاک علم میں ہے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو مئی صبح وصال کر گئی ہیں، فوت ہو گئی، جن کے ختم شریف پر محفل میلاد شریف کا اہتمام کیا گیا ہے، یا اللہ ان کی روح کو اصال کرتے ہیں، مولا منظور و مقبول فرما۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ کسی کے ختم شریف کے موقع پر محفل میلاد ہوئے، خوش نصیبی ہے، کیونکہ مرن والے صدائیو رہن زندہ، پچھے جناں دی جگتے یاد ہوئے، ود اگے تو ہندائے نہ پیدا، پچھے جناں دی نیک اولاد ہوئے، رل کے پڑھو درود قرآن نالے، مرن والے دی انج امداد ہوئے، اس دی خوش نصیبی دی حد کوئی نہیں، جس دے ختم تے محفل میلاد ہوئے، اس دی خوش نصیبی دی حد کوئی نہیں، جدے ختم تے محفل میلاد ہوئے۔ کریم کائنات اللہ اس مائی سب مرحومہ کی بخشش فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ جن جن احباب نے جن جن مقاصد کی دعاؤں کے لیے کہا، اللہ خیر و برکت نصیب فرما۔ ہمارے پیارے عزیز بھائی زوار صاحب، جن کا نو مولود بیٹا ہے، اللہ اس کو صحت کافیہ شافیہ عطا فرما، صحت و عافیت اور لمبی زندگی والی، نیک اعمال والی لمبی زندگی عطا فرما، اعمال صالحہ والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، ہم سب کو 5 وقتہ سچا پکا نمازی بنا، اپنے صالحین نیک بندوں کی سنگت ہم نشینی یا اللہ ہمیشہ شامل حال فرما۔ بھائی یہ بزرگ ایک اور بچی کی دعا کے لیے کہہ رہے تھے، یا اللہ پاک اس بیٹی کو بھی شفا کافیہ شافیہ عطا فرما، صحت کلی عطا فرما۔ جن جن بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا، اور مجلس دعا میں اگر کوئی بیمار ہے تو نبی پاک سرکار کے زلف واللیل کا تصدق و توسل، اللہ شفا کافیہ شافیہ عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان وطن عزیز کی خیر فرما۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ماں باپ پریشان ہیں، مولا بہتر اسباب پیدا فرما، عزت شرم بھرم لنگ پردے مولا سب کے قائم دائم ثابت فرما، اپنی رحمت شامل عال فرما۔ ربنا تقبل دعا بحرمت اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔